بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت شایع علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر نبی مبعوث فرمایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل حد سے زیادہ نافرمان قوم بن چکی تھی۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے انہیں واضح نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اس وقت خداوند متعال اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو میں انہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دوں گا کہ عقل و ہمت والے یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ جائیں گے، کیونکہ میں اس قوم پر ایسے شخص کو مسلط کر دوں گا جو پتھر دل اور سخت قسم کا جابر شخص ہوگا۔ وہ اپنی بڑی سپاہ کے ساتھ بنی اسرائیل کو گھیر لے گا اور وہ انہیں ایسی سخت سزائیں دے گا کہ یہ ان کی نسلیں بھی عذاب کو نہ بھول سکیں گی۔ ناظرین کرام، جب حضرت ارمیہ علیہ السلام خداوند متعال کا پیغام بنی اسرائیل کو سنا چکے تو خود بہت رنجیدہ ہو گئے، اور اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، تیرے حضور بس یہی التجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو تباہ و برباد نہ کر، انہیں معاف فرما دے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے اس طرح قبول کیا کہ بنی اسرائیل کو 3 سال کی مہلت دے دی، مگر اس مہلت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بنی اسرائیل اسی طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی رہی۔ 3 سال گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم پر بخت نصر کی شکل میں عذاب الہی نازل کر دیا۔ وہ لاکھوں کے سپاہ لے کر بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل اور فلسطین پر ایسی تباہی مچائی کہ وہ تباہی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین کرام، جب بنی اسرائیل خدا کی نافرمانیوں میں حد سے تجاوز کر گئی اور انہوں نے احکامات الہی کو بالکل بھلا دیا، پھر اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر کسی سخت گیر شخص کو مسلط کرے، تو اللہ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ارمیہ، اپنی قوم سے پوچھ کہ وہ کون سی بستی ہے جسے اللہ نے تمام بستیوں میں انتخاب کیا اور سب سے بہتر بنایا، جس میں خوبصورت اور اچھے درخت لگائے اور اس میں باغات بنا دیے۔ پھر تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اس بستی کے حالات خراب ہوں گے، باغات اجڑ جائیں گے، اچھے اور خوبصورت درختوں کی جگہ خرنوب کے بدتر اور بدصورت درخت لے لیں گے۔ جب یہ باتیں حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء سے دریافت کی تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہے، بس آپ خداوند متعال سے ہمارے لیے دعا فرمائیے اور اسی سے معلوم کیجیے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کچھ دن روزہ رکھا تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے فرمایا، اے ارمیہ، وہ بستی بیت المقدس ہے، خوبصورت درخت بنی اسرائیل ہیں کہ جن کو ہم نے بیت المقدس کی بستی میں آباد کیا اور ان کو باغات سے تشبیہ دی، مگر یہ قوم بدعمالیوں اور نافرمانیوں میں اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے میرے احکامات کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، میرے دین کو خراب کیا۔ اب میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بنی اسرائیل کو سخت تکلیف دے اور بھیانک بلاؤں کے ذریعے ایسے امتحان میں ڈالوں گا کہ دنیا کے صاحبان عقل اور دانا لوگ بھی ششدر رہ جائیں گے۔ میں اپنے بندوں میں سے ان پر مسلط کروں گا جو انتہائی غلیظ طریقے سے پیدا ہوا ہوگا، اور اس کی خوراک بھی انتہائی غلیظ چیزیں ہوں گی۔ وہ بنی اسرائیل کے مردوں کا قتل عام کرے گا اور ان کی عورتوں کو قید کر لے گا اور بیت المقدس کو منہدم کر دے گا، جو بنی اسرائیل کے لیے عزت و بزرگی والا مقام ہے، اور اس پر بنی اسرائیل فخر کرتے ہیں۔ اور وہ پتھر جس پر بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ناز ہے، اس پتھر کو مزیلوں پر ڈال دوں گا۔ پھر بنی اسرائیل کے یہ حالات اگلے 100 سال تک اسی طرح قائم رہیں گے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے اس ارادے سے باخبر کر دیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دریافت کیجئے کہ غربا اور مساکین کی کیا خطا ہے کہ وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت ارمیہ نے اللہ کی طرف سے وحی کے لیے کچھ دن کھانا بہت کم کر دیا، مگر اللہ کی طرف سے وحی نہ اتری، تو آپ علیہ السلام نے کچھ دن روزہ رکھا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ارمیہ،
اس سوال سے باز آ جاؤ، ورنہ سزا کے طور پر تمہارا منہ تمہاری پشت کی جانب پھیر دیا جائے گا۔ کیا تم ان لوگوں کی شفاعت اور سفارش کرنا چاہتے ہو کہ عذاب الہی جن کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے؟ بس تم ان غربا اور مساکین سے کہہ دو کہ تمہارا یہی گناہ کافی ہے کہ تم اپنی قوم کو جب گناہوں میں مبتلا دیکھتے تو اس بات سے نہ تم اپنی قوم کو روکتے تھے اور نہ ہی زبانی نصیحت کیا کرتے تھے اور نہ ہی ان سے علیحدگی اختیار کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ارمیہ علیہ السلام خدا کے حضور سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے خداوند، یہ تو بتا دیجئے کہ اس قوم پر کس کو مسلط کریں گے تاکہ میں اس شخص سے مل کر اپنا اور اپنے اہل و عیال کے لیے امان نامہ حاصل کر لوں، ورنہ اس عذاب میں اور میرے اہل و عیال بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ دریا کے کنارے پر جاؤ اور وہاں ایک لڑکے کو دیکھو گے جو سخت بیمار ہوگا۔ اس کی پیدائش انتہائی بدتر طریقے سے ہوئی ہوگی، اس کا عذاب ہی عذاب الہی ہوگا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام دریا کے کنارے پر آئے تو وہاں آپ نے ایک لڑکے کو دیکھا جو سخت بیمار پڑا تھا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے سوکھی روٹی اور سور کا گوشت دھو کر لاتی ہے، وہ لڑکا اسی دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ارمیہ علیہ السلام جان گئے کہ یہ وہی لڑکا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا تھا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اس لڑکے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ بخت نصر۔ یہ سن کر حضرت ارمیہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جو بنی اسرائیل پر عذاب الہی بن کر نازل ہوگا۔ پھر حضرت ارمیہ نے اس کا علاج شروع کر دیا جہاں تک کہ وہ روح بصحت ہو گیا۔ جب وہ نوجوان بالکل تندرست ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ اے بخت نصر، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ بخت نصر کہنے لگا کہ اے میرے محسن، میں آپ کو نہیں پہچانتا، مگر اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ آپ ایک نیک اور صالح شخص ہیں۔ حضرت ارمیہ اس سے کہنے لگے اے بخت نصر، میں بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے نبی مبعوث ہوا ہوں اور میں تمہیں آنے والے زمانے کی خبر دیتا ہوں کہ ان قریب اللہ رب العزت تم کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دے گا۔ تم بطور جنگجو ان پر تسلط حاصل کر لو گے اور اس طرح بیت المقدس میں انتہائی غیر محفوظ ماحول قائم ہو جائے گا۔ یہ باتیں میں تمہیں صرف اس لیے وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ تم مجھے اور میرے اہل خانہ کے لیے ایک امان نامہ لکھ دو تاکہ بوقت ضرورت میں اس امان نامے کا استعمال کر کے محفوظ رہ سکوں۔ یہ سن کر بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو امان نامہ لکھ کر دے دیا۔ امان نامہ لکھوا کر آپ علیہ السلام وہاں سے دوبارہ بیت المقدس تشریف لے آئے۔ دوسری طرف بخت نصر اب بالکل تندرست اور جوان ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی کا گزر بسر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچنا تھا۔ اس طرح وہ اپنا پیٹ بھی پالتا اور لوگوں کے اندر بنی اسرائیل کے لیے نفرت بھی پیدا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی قوم بخت نصر کے ساتھ ہو گئی اور اس طرح وہ بہت طاقتور بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے بابل کا بادشاہ بنا دیا۔ اب بادشاہ بنتے ہی اس نے بیت المقدس پر بھرپور حملہ کر دیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ بخت نصر بہت بڑے لشکر کے ہمراہ بیت المقدس پر حملہ آور ہے تو حضرت ارمیہ وہی امان نامہ لے کر بخت نصر کے رستے میں کھڑے ہو گئے، مگر لشکر کی کثرت کی وجہ سے آپ علیہ السلام بخت نصر سے نہ مل سکے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس امان نامے کو ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کر بلند کر دیا۔ جس پر بخت نصر کی نظر پڑ گئی تو اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا بھیجا۔ جب آپ بخت نصر کے سامنے امان نامہ لے کر آئے تو بخت نصر نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے بخت نصر، میں وہ ہوں جس نے غربت اور بیماری کی حالت میں تیرا علاج کیا تھا اور وقت سے پہلے تجھے باخبر کیا تھا، اور تجھ سے میں نے مشکل وقت کے لیے یہ امان نامہ لکھوایا تھا۔ یہ سن کر بخت نصر نے کہا کہ یہ امان نامہ آپ کے لیے ہے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، اس شرط پر ہے کہ میں یہاں سے ایک تیر چلاتا ہوں۔ اگر میرا تیر بیت المقدس تک پہنچ گیا تو امان نہ ہوگی، اور اگر تیر بیت المقدس تک نہ پہنچا تو آپ کے اہل خانہ کو بھی امان دے دی جائے گی۔ پھر بخت نصر نے تیر چلایا جو بیت المقدس تک جا پہنچا۔ اب وہ کہنے لگا
کہ اب تمہارے اہل خانہ کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ارمیہ علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنے لگے۔ الغرض بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسے فتح کر لیا۔ اب بیت المقدس اجڑ چکا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ بخت نصر نے قتل و غارت کی انتہا کر دی۔ قتل ہونے والوں میں بنی اسرائیل کے علماء اور حفاظ تورات بھی شامل تھے۔ قید ہونے والے افراد میں صرف بچوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ مورخین کے مطابق بخت نصر نے بیت المقدس کی آبادی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو شام میں چھوڑ دیا، ایک حصے کو قید کر لیا اور ایک حصے کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ پھر وہ یہاں سے لوٹ مار کر کے سب کچھ لے کر بابل چلا گیا۔ بخت نصر کی اس ہنگامہ خیزی میں حضرت ارمیہ علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ جب بیت المقدس کی یہ تباہی اور بربادی اپنے عروج کو پہنچی تو بخت نصر نے حضرت ارمیہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے رہیں، اور اگر چاہیں تو آپ اپنے شہر میں بھی امن و حفاظت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بخت نصر، میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں اپنے رب کی امان میں ہی ہوں۔ البتہ جو تم نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ بنی اسرائیل اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی امان سے خارج ہو گئے اور تیرے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئے۔ اگر یہ نافرمانیاں نہ کرتے تو خدا کی امان میں ہی ہوتے اور تیرے ہاتھوں ان کی رسوائی بھی نہ ہوتی۔ الغرض حضرت ارمیہ علیہ السلام اپنی سرزمین پر ہی قیام پذیر رہے۔ اس وقت بیت المقدس تباہ ہو چکا تھا اور ہیکل سلیمانی منہدم ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے اب آ کر آپ کو پہچانا کہ آپ واقعی ہماری بہتری کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ ہم کو نصیحت کریں اور ہم دل سے آپ کے فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میرے ساتھ رہو، تم اللہ کی امان میں رہو گے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، ہم مصر کے بادشاہ کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں اور اس سے اپنا تحفظ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یہ بات سوچنا بھی مت، اب خاموشی کے ساتھ یہیں رہو۔ امان خدا سے بڑھ کر کسی کی امان نہیں، تو تم اس کی امان سے باہر کیوں جاتے ہو؟ تم مصر کے بادشاہ سے امان اور تحفظ کی بھیک مانگنا چاہتے ہو تو سن لو کہ بخت نصر کے سامنے مصر کے بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ بخت نصر تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اب تم مصر کے بادشاہ کی امان لوگے، اور اگر یہ بات بخت نصر کو گراں گزری تو تم سوچو کہ وہ تمہارا کیا حال کرے گا۔ بہتر یہی ہے کہ یہیں اللہ کی امان میں رہو۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی باتوں کو اہمیت نہ دی اور وہ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ مصر کے بادشاہ سے ملے اور اس سے امان طلب کی۔ بادشاہ نے بنی اسرائیل کو اپنی امان میں لے لیا۔ جب اس بات کا علم بخت نصر کو ہوا تو اس نے مصر کے بادشاہ کو خط لکھ بھیجا کہ بنی اسرائیل کو قید کر کے میری طرف بھیج دو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب اس بات کا علم حضرت ارمیہ علیہ السلام کو ہوا تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور فوراً مصر کی جانب عازم سفر ہوئے تاکہ بنی اسرائیل کو بخت نصر کے عذاب سے بچایا جا سکے۔ مصر پہنچ کر حضرت ارمیہ نے بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ بخت نصر اور مصر کے بادشاہ کے درمیان جنگ ہوگی اور اس جنگ میں بخت نصر کی فتح ہوگی۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ مقام بھی دکھا دیا گیا ہے جہاں فتح کے بعد بخت نصر کا تخت بچھایا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے 4 پتھر لیے اور مخصوص مقام پر 4 کونوں میں ان پتھروں کو دفن کر دیا۔ الغرض بخت نصر نے مصر پر حملہ کر دیا اور مصر کو فتح کر لیا۔ پھر جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو بعض قیدیوں کو قتل کر دیا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ پھر بخت نصر نے انہی قیدیوں میں حضرت ارمیہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں تو آپ کو عزت و احترام دیتا ہوں، مگر آپ ہر بار میرے دشمنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں یہاں اسی لیے آیا تھا کہ ان کو خبردار کر دوں کہ یہاں بھی بخت نصر ہی فتح یاب ہوگا۔ میں یہاں بنی اسرائیل کو
تیرے روب و جلال سے متاثر کرنے آیا تھا تاکہ وہ تجھ پر بھروسہ رکھیں اور کسی اور کی امان پر بھروسہ نہ کریں۔ میں یہ اس وقت سے کر رہا ہوں کہ جب تو ابھی بابل میں ہی تھا۔ میں نے تیرے تخت کی جگہ کی بھی نشاندہی کر دی تھی۔ اگر تو چاہے تو اپنے تخت کے ہر پائے کے نیچے زمین کھود کر دیکھ سکتا ہے کہ وہاں میں نے بنی اسرائیل کے سامنے پتھروں کو دبایا تھا تاکہ تیرے تخت رکھے جانے کی جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ بخت نصر نے اسی وقت تخت ہٹوا کر اس جگہ کو کھدوایا تو نیچے سے پتھر نکلے تو کہنے لگا کہ اے جناب ارمیا، میں اب ان لوگوں کو اس وجہ سے قتل کروں گا کہ ان لوگوں نے آپ کی بات پر اعتبار نہیں کیا۔ حضرت ارمیا علیہ السلام اس سے رحم رحم کا کہتے رہے، مگر بخت نصر نے آپ علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور بنی اسرائیل کے بچے کچے تمام افراد کو قتل کر دیا اور بابل واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک عرصہ تک حضرت ارمیا علیہ السلام مصر میں ہی مقیم رہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے وطن ایلیا کی جانب واپس جاؤ۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ بیت المقدس پہنچے اور شہر کی تباہ حالی کو دیکھا تو بے اختیار کہہ اٹھے، معلوم نہیں خدا کب اور کس طرح اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا۔ پھر شہر کے ایک کونے میں تشریف لائے اور کچھ دیر آرام کے لیے سو گئے۔ یہاں اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو اسی حالت میں 100 سال گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ بیت المقدس کو ایک بار پھر آباد کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے فارس کے بادشاہ کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ تو اپنے لشکر کو لے جا کر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے اور بیت المقدس کو دوبارہ آباد کر۔ اس بادشاہ نے لاکھوں افراد اسی کام پر لگا دیے اور اس طرح 30 سال کے عرصے میں ایلیا شہر میں دوبارہ عمارتیں تعمیر ہو گئیں اور یہ شہر پہلے کی طرح سرسبز و شاداب ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ارمیا علیہ السلام کو زندہ کیا